نفرت انسان سے نہیں، نفرت جرم سے ہے۔ تو آپ دکانوں سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بلڈنگ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان کو بنی رہنے دیں۔ ان میں جو حرام کمانے والے ہیں ان کی سرزنش کریں، ان کو بیہائنڈ دی بار کریں۔ ارے وہ حق حلال کما رہے ہیں، وہ حق حلال کی کھا رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں۔ اور ریاست تو ماں ہوتی ہے، اور آپ تو ماں ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماں کا کام روٹی دینا ہوتا ہے، ماں کا کام روزگار دینا ہوتا ہے، ماں کا کام آٹا دینا ہوتا ہے، ماں کا کام خوشیاں دینا ہوتا ہے، ماں کا کام روزگار چھیننا نہیں ہوتا، ماں کا کام دکانیں گرانا نہیں ہوتا، ماں کا کام گھروں کو مسمار کرنا نہیں ہوتا، ماں کا کام خوشیاں چھیننا نہیں ہوتا۔ ارے آپ ان تمام تاجروں کی دعائیں لیں، یہ اعلان کر کے کہ ہم نے آپ کا کرایہ مختص کر دیا، آج کے بعد آپ حکومت کو پابندی وقت کے ساتھ کرایہ ادا کیا کریں گے، آپ ان سے کرایہ وصول کریں تاکہ اس کرایے سے ہمارے پاکستان کی معیشت بہتر ہو اور پاکستان مستحکم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کا قرضہ بھی اترتا رہے۔ چونکہ تاجر جو ہے یہ حق حلال کی کما رہے ہیں، اور یہ حق حلال کا پیسہ پاکستان کو مستحکم اور پاکستان کی معیشت بہترین کرنے میں کسی کی دکانیں مسمار نہیں کرتی، چونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں دکانیں مسمار نہیں کرتی، ماں گھروں کو مسمار نہیں کرتی، ماں بلڈنگز کو بلڈوز نہیں کرتی، دکانیں چھینتی نہیں، دکانیں دیتی ہے، روزگار دیتی ہے، گھر فراہم کرتی ہے، خوشیاں دیتی ہے۔ چونکہ ریاست جو ہے وہ ان تاجروں اور ان بے گھر لوگوں کی دعائیں لے کر دعاؤں کا حالہ بنائے، نہ کہ بد دعاؤں کا نالہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے حاضری خدمت ہے۔ نازل کر اب عیسیٰ کو، یا بھیج خدایا مہدی کو، مسمار یہاں ہر بار ہوئے، دیکھ پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ میں اس وقت تمام پنجاب کا نمائندہ بن کر اپنی پنجاب حکومت سے مخاطب ہوں۔ میری معزز پنجاب حکومت، میری ریاست، میری ماں، میں کچھ انتہائی موجبانہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور ادب سے، محبت سے، خلوص سے، اخلاص سے اور انتہائی عاجز ہو کر کچھ تجاویز بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس وقت پنجاب بھر کے تمام ان بے گھر افراد کا نمائندہ ہوں، میں اس وقت پنجاب بھر کے تمام ان تاجران کا نمائندہ ہوں جن کی دکانیں اس وقت مسمار کر دی گئی ہیں اور دکانوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ یہ میرا بہترین اور خوبصورت پنجاب اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم تو پہلے بھی اجڑ کے آئے تھے، ہم تو اپنا وہاں سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی دکانیں، بڑی بڑی حویلیاں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم یہاں آئے بے یار و مددگار، کیونکہ ہمارا گھر تھا، ہمارے پاس ایک نظریہ تھا کہ ہم الگ ریاست بنائیں گے، ہم اسلامی قوانین کے مطابق اسلامی اور شرعی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اور اسلامی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی الگ زندگی گزاریں گے اور آزادی سے اپنی زندگی جئیں گے۔ اور ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، پاکستان میں آئے اور ہم جی رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مگر بتلانا کیا مقصود ہے، اس وقت پنجاب کے تمام شہروں کی دکانوں کو جو کہ تجاوزات کے ذمرے میں آتی ہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور تمام دکانوں کو گرایا جا رہا ہے۔ نہ صرف دکانوں کو بلکہ گھروں کو بھی گرایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت بہترین کام کر رہی ہے۔ بھائی دکاندار کون ہوتے کہ حکومت کی جگہ پر اپنی جگہ بنائے، حکومت کی جگہ پر تھڑے بنائے، حکومت کی جگہ کو اپنے استعمال میں لے آئے؟ دکاندار کی کیا حیثیت، کسی عام شخص کی کیا حیثیت؟ بھائی ریاست کی جگہ ہے، حکومت کی جگہ ہے، دکاندار کیسے اس ریاست کی جگہ پر جو کہ ماں کی جگہ ہے،
वहां अपना काउंटर लगा सकता है, अपनी छावनी लगा सकता है, अपनी रेहड़ी लगा सकता है, उसको कोई हक नहीं पहुंचता। अपने हुदूद में रहकर काम किया जाए। और पंजाब हुकूमत इस वक्त बेहतरीन काम कर रही है, मगर मैं कुछ तजावीज देना चाहता हूं। अगर देखा जाए तो पंजाब के तमाम बड़े इजला और बड़े शहरों में, यानी ओकाड़ा में, सियालकोट में, लाला मूसा में, खारिया में, पसरूर में, फैसलाबाद में, दीना में और डिंगा में, ये तमाम शहर इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। जी हां, तमाम ताजिर हजरात रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि हमको जरा सी जगह दी जाए ताकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ रोटी कमा सकें, हक हलाल की रोटी कमा सकें। जिस तरह से इन तमाम ताजिरों से दुकानें छीनी जा रही हैं, हिजरत करने के बाद जब ये पाकिस्तान आए, इन्होंने यहां पर आकर हुकूमत की जगह पर, औकाफ की जगह पर, बल्दिया की जगह पर या कमेटी की जगह पर अपनी दुकानें बना ली और उस वक्त के मुताबिक इन्होंने रकम भी अदा की। इन तमाम ताजिरों ने रकम भी अदा की, ये मुफ्त में नहीं बैठे हुए। इन्होंने बकायदा उस वक्त जो रकम उस दुकान की, उस ठेले की, उस रेडी की थी, इन्होंने बकायदा वो रकम अदा की। उसके बाद ये इन दुकानों पर बैठ गए, जो भी ये काम करते हैं, और हक हलाल की रोटी कमाने लगे। और फिर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इन तमाम दुकानों को गिराया जाएगा जो कि तजावुजात के ज़िम्मे में आती हैं। बकौल हुकूमत के ये तजावुजात हैं। तजावुजात तो अपनी हद से बढ़ जाना है। अगर उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त की कमेटी को, उस वक्त के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उस जगह के पैसे दे दिए, उस जगह के पैसे अदा कर दिए, और उसके बावजूद भी वो अपनी उस जगह से तजावुज करें, तो ये है नाजायज, ये है नाजायज। मगर उसी जगह में रहते हुए अगर बिल्डोजर चला दिया जाए उनकी दुकानों पर, अगर उनकी दुकानें मिसमार कर दी जाए, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है? सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, सवाल इंतहाई अदब से कर रहा हूं। अलगर्ज कतई नजर इस चीज से घरों को भी गिराया जा रहा है। जिन लोगों ने हुकूमत की जगह पर अपने घर बनाए और नाजायज कब्जा किया हुआ है, यानी जो काबिजीन हैं, उनको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। मगर जो गरीब लोग हैं, जो इंतहाई पसमानदा हाल है, जो इंतहाई मुफलिस व नादार हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। बहुत सारे फुटेजेस हम देखते हैं, हर रोज देखते हैं। यतीम बच्चियों के घरों को गिराया जा रहा है। वो बच्चियां, मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो बच्चियां बोल रही थी कि हमारे वालिद नहीं है, हमारी वालिदा लोगों के घरों पे काम कर रहे हैं, हमारा ये एक कमरा है, इसको रहने दिया जाए। हम दरबदर हो जाएंगे, हम सड़कों पर कहाँ जाएंगे, हम अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? हम पढ़ रही हैं। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। आप बेहतरीन काम कर रही हैं, मगर खुदारा इन तमाम लोगों का सोचिए। आपने बेहतरीन ऐलान किया कि जितने भी ये मुफलिस, नादार और गरीब लोग हैं, आप इनको रमज़ान में 10-10 हज़ार रुपये देंगी। आपने ऐलान किया, बेहतरीन ऐलान, अल्लाह आपको जिज़ाए खैर अता फरमाए। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अर्ज करना चाहता हूँ, और एक इंतहाई अदब से मुखलिसाना तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ आपकी खिदमत में, अगर आप मुझको सुन रहे हैं, कि जिन दुकानों को आपके हुक्म से या पंजाब हुकूमत के हुक्म से गिराया जा रहा है, मुबैना तौर पर जिन दुकानों को गिराया जा रहा है, जो कि मुबैना तौर पर उन हजरात की अपनी दुकानें हैं, और वो उस वक्त की रकम उन दुकानों की अदा करके वहां पर बैठे हैं, आपने इन तमाम दुकानों को गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, आपने बजा किया, क्योंकि ये लोग हुकूमत की जगह पर बैठे हैं आपके लोग। मगर एक तजवीज़ है कि अगर इन तमाम लोगों का किराया लगा दिया जाए, हर एक दुकानदार से किराया वसूल किया जाए और हर महीने किराया वसूल किया जाए, पाकिस्तान का कर्जा भी उतर सकता है और फिर एक और काम हो सकते हैं। आप इन तमाम दुकानदारों से कहिए, आप ऐलान कीजिए कि हम ये जो दुकानें हैं अपने हुदूद में हैं, ये अपने हुदूद में रहकर काम करें, क्योंकि हलाल कमा रहे हैं, हक हलाल कमा रहे हैं, ये अपने हुदूद में रहकर काम करें।
اور رمضان میں میں جن بے گھر مفلس نادار اور غربا مساکین یتیم لوگوں کو 10,000 روپے دوں گی، میں ان تاجروں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ بھی اپنے تئیں 10,000 ایسے گھروں کی تلاش کر کے ایسے گھروں کو پہنچائیں، ایسے گھروں کو دیں، سیکریٹری آپ اس پہ آرڈر جاری کروا دیں، بہترین ہوگا، اور یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں یہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ آپ یہ کریں، کرایہ بھی لیں، اور رمضان میں ان تمام تاجروں سے یہ آپ باقاعدہ وعدہ لیں، باقاعدہ حلفن ان سے یہ آپ اقرار لیں کہ آپ تمام تاجر جو مبینہ طور پر حکومت کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے، جو بلدیہ کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے، جو کمیٹی کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے، یہ تمام لوگ ہر مہینے ان تمام جگہوں کا کرایہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو حکومت یتیم غربا مساکین لوگوں کو رمضان میں 10,000 روپے دینے کا اعلان کر چکی ہے، آپ تمام لوگ بھی حکومت کے ساتھ مل جائیں اور ایسے تمام گھروں کو 10,000 روپیہ آپ بھی دیں، بلکہ 20,000 دیں، زیادہ پیسے دیں، کیونکہ یہ حق حلال کی کما رہے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے اپنے اداروں سے یہ سنا کہ نفرت انسان سے نہیں، نفرت جرم سے ہے، تو آپ دکانوں سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بلڈنگ سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان کو بنی رہنے دیں، ان میں جو حرام کمانے والے ہیں ان کی سرزنش کریں، ان کو بیہائنڈ دی بار کریں، ارے وہ حق حلال کما رہے ہیں، وہ حق حلال کی کھا رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں، اور ریاست تو ماں ہوتی ہے، اور آپ تو ماں ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماں کا کام روٹی دینا ہوتا ہے، ماں کا کام روزگار دینا ہوتا ہے، ماں کا کام آٹا دینا ہوتا ہے، ماں کا کام خوشیاں دینا ہوتا ہے، ماں کا کام روزگار چھیننا نہیں ہوتا، ماں کا کام دکانیں گرانا نہیں ہوتا، ماں کا کام گھروں کو مسمار کرنا نہیں ہوتا، ماں کا کام خوشیاں چھیننا نہیں ہوتا۔ ارے آپ ان تمام تاجروں کی دعائیں لیں، یہ اعلان کر کے کہ ہم نے آپ کا کرایہ مختص کر دیا، آج کے بعد آپ حکومت کو پابندی وقت کے ساتھ کرایہ ادا کیا کریں گے، آپ ان سے کرایہ وصول کریں تاکہ اس کرایے سے ہمارے پاکستان کی معیشت بہتر ہو اور پاکستان مستحکم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کا قرضہ بھی اترتا رہے، چونکہ تاجر جو ہے یہ حق حلال کی کما رہے ہیں، اور یہ حق حلال کا پیسہ پاکستان کو مستحکم اور پاکستان کی معیشت بہترین کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، میرا ایمان ہے، میرا تیقن ہے۔ جی ہاں، میں اس وقت حقائق پر مبنی گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کبھی بھی کسی کا گھر نہیں چھینتی، ریاست کبھی بھی کسی کی خوشیاں نہیں چھینتی، ریاست ہمیشہ دعائیں لیتی ہے، ریاست کبھی بھی کسی کی دکانیں مسمار نہیں کرتی، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں دکانیں مسمار نہیں کرتی، ماں گھروں کو مسمار نہیں کرتی، ماں بلڈنگز کو بلڈوز نہیں کرتی، دکانیں چھینتی نہیں ہے، دکانیں دیتی ہے، روزگار دیتی ہے، گھر فراہم کرتی ہے، خوشیاں دیتی ہے، چونکہ ریاست جو ہے وہ ان تاجروں اور ان بے گھر لوگوں کی دعائیں لے کر دعاؤں کا حالہ بنائے، نہ کہ بد دعاؤں کا نالہ بنائے۔ جی ہاں، اس میں مشکل کیا ہے؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ دینا میں، سیالکوٹ میں، اوکاڑا میں، لیا میں، فیصل آباد میں اور ڈنگا میں جو اس وقت تباہی ہو چکی ہے، جو دکانیں گرائی جا چکی ہیں، جو گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، جو گھر والے بے گھر ہو چکے ہیں، آپ مجھے بتائیے مریم نواز شریف صاحبہ، آپ یقین کریں میں آپ بڑی قدر کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ ارے بھائی، اگر وہ حرام خوری کا دھندا کر رہے تھے ان دکانوں میں بیٹھے تو آپ ان کو پکڑیے، مگر بلڈنگ سے کیا نفرت ہے جس کو گرایا گیا؟ بلڈنگ سے کیا نفرت ہے؟ کیونکہ بلڈنگ تو اس وقت سے ہے جب سے پاکستان بنا، اور آپ حکومت میں پہلی مرتبہ تو نہیں آئی، پہلے بھی تو آتی رہی۔ بلڈنگز اس وقت سے ہیں، دکانیں اس وقت سے ہیں، کھوکھے اس وقت سے ہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا، اور یہ لوگ آ کر اس کو بڑھاتے رہے، اور ظاہر ہے جو حکومت آتی رہی ان کو تجاوزات کو ختم کراتی رہی، اور یہ اب آخرکار آخرش یہ اپنے جگہ پر آ گئے۔ جگہ پر آنے کے باوجود بھی ان کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں، انہوں نے شٹر اتارے، انہوں نے
تجاوزات ختم کیے، مگر اب ان کو حکم اور نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے تمام دکانیں گرا دیں، دکانیں میں اسمار کر دیں۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ ان بلڈنگز میں بیٹھے حرام کما رہے ہیں، آپ ان حرام زادوں کو پکڑیے، بیہائنڈ دی بار کیجیے، بٹ اگر وہ حلال کما رہے ہیں، وہ حلال ذاتی ہوئے اور وہ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو حکومت تو پہلے ہی یہی چاہتی ہے کہ بھئی ڈکیتیاں کم ہوں، بے روزگاری ختم ہو، چوری، رازنی اور جو آئے دن وارداتیں ہوتی ہیں ان میں کمی آئے۔ اگر ہم حلال کمانے والوں کا روزگار چھین لیں گے تو کیا جرائم پیشہ افراد بڑھ نہیں جائیں گے؟ مجھے بتائیے، میں تجاویز دے رہا ہوں، مطلب ہو سکتا ہے کہ مجھ کو کوئی نہ سنے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی سنے، ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سوشل میڈیا میں بہت پاور ہے، ہماری آواز کہیں بھی جا سکتی ہے۔ میں انتہائی ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را ان پر رحم کیجیے۔ میں تاجروں کا انٹرویو کر کے آیا، میں نے تاجروں کی حال زار عوام تک پہنچائی، وہ بیچارے رو رہے ہیں، وہ مجبور ہیں، بلک رہے ہیں۔ کچھ بزرگ شہری تو ایسے ہیں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ پرندے کیوں نہیں آ رہے، ابابیل کب آئیں گے، کنکریاں کب گرائیں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا مت کیجیے، ابابیل نہیں آئیں گے، ہمیں یکجا ہونا پڑے گا، اپنی مدد آپ کے تحت آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ ابابیل تو جب آئے جب ایک طرف مسلمان ہو، مومن ہو، دوسری طرف کفار ہو، مگر یہاں ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف مسلمان ہے، ایک طرف مومن، دوسری طرف بھی مومن۔ مسلمان ہی مسلمان کا گھر گرا رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کی دکان گرا رہا ہے، مسلمان ہی بلڈوزر چلا رہا ہے، مسلمان ہی دکانوں کو مسمار کر رہا ہے، تو پرندے کس کی مدد کو آئیں؟ گرانے والوں کی یا گرنے والوں کی؟ اس کی مدد کو پرندے نہیں آئیں گے، پرندے نہیں آئیں گے صاحب، پرندے نہیں آئیں گے۔ اور اس وقت ہماری جو پنجاب حکومت بہترین کام کر رہی ہے، چونکہ ہر فیلڈ میں بہترین کام کر رہی ہے، اب پیشہ ور بھکاریوں کو پکڑ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرائم کم ہو رہے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں اس وقت ہماری موجودہ حکومت۔ مگر ایک عرض ہے، آپ بہترین کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام تاجروں کی دعائیں لیں، آپ ان تمام گھر والوں کی دعائیں لیں۔ خدا را آپ کوئی ایسا چارٹ ریڈی کیجئے کہ بھئی یہ تمام دکاندار اپنی جگہوں پر رہیں، تجاوزات نہ کریں، جو بلدیہ کی جگہیں ہیں، جو شروع سے وہ وہاں کام کر رہے ہیں، جو کمیٹی کی جگہ ہے وہاں پر شروع سے ہی وہی تاجر کام کر رہے ہیں، وہ تجاوز نہ کریں، مگر آپ ان کا کرایہ مختص کریں تاکہ اس کرائے سے آپ غریب لوگوں کی مدد کر سکیں۔ پاکستان مستحکم ہوگا، بلکہ کرائے کے ساتھ ساتھ آپ ان تاجروں کو بھی متنبہ کریں اور ان کو ہوشیار کریں کہ صرف کرایہ نہیں دیں گے آپ، بلکہ رمضان میں آپ بے گھر لوگوں کو راشن بھی دیں گے، آپ بے گھر لوگوں کو حکومت کے ساتھ مل کر، چونکہ حکومت 10,000 دے رہی ہے، 10,000 ان کے کھاتے میں ڈالنا، یہ بھی دیں، بہترین ہو جائے گا۔ آپ دعائیں، اپنے گرد دعاؤں کا حالہ قائم کریں، کیونکہ مخالفین تو سر چڑھ کر بول رہے ہیں، لیکن مخالفین کو موقع نہ دیں، ہرگز نہ دیں، آپ بہترین کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پروگرام کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار اور معافی کا خواستگار ہوں، اور اگر میرے کسی جملے سے کسی بھی شخصیت کا دل دکھا ہو یا کسی بھی ذات کا دل دکھا ہو تو میں انتہائی ادب سے، خلوص سے اور عاجزی کے ساتھ معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس محسوس ہو سکیں۔ دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔